كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لقد قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بشك القرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط راستہ ہے محترم خواتین و حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا کہ جس شخص سے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور رمضان مبارک کی اہمیت اور خصوصیت وہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کی اور یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کا بھی اس سے تعلق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام صحیح مسلم کی روایت ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزتیں غلبے عطا فرما دیتے ہیں فرمایا فَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ اور جو لوگ اسے چھوڑ دیتے جو اپنی زندگی کا تعلق اس سے توڑ دیتے جو صرف اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور بس رمضان میں نکالتے ہیں یا آگے پیچھے کوئی خاص موقع کو نکال دیتے ہیں فرمایا کہ قرآن ایسی قوموں کو جو اس پر ایمان اور عمل نہیں لاتے عمل نہیں کرتے ان کو مست کر دیتا ہے یہ ایسی کتاب صحیح مسلم کی ہی روایت ہے القرآن حجت لک او علیک یہ قرآن یا تو ہمارے حق میں دلیل ہے یا قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف بھی حجت بن کر آ جائے تو یہ قرآن کا مہینہ ہے شہر القرآن جس کے 16 روزہ آج 16واں روزہ جس میں بیٹھے ہیں محترم بھائیوں نصف مہینہ نکل گیا اور یہ مہینہ ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ 10 روزہ ہے 5 روزہ ہے 15 روزہ ہے اور جناب تراویح کی تکمیل ہو جاتی ہے پھر لوگ سمجھتے ہیں رمضان بس میں نے تو سن لیا قرآن نہیں محترم بھائیوں یہ شہر ہے اور شہر 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے تو یہ پورے 30 دن کا ایک اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے ایک عظیم انعام میں عطا فرمایا قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه تم قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر کے رمضان کو صحیح ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارو قرآن سے اپنا تعلق قائم کرو اور رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارو
یاد ہے، اس کے بعد تو بس پھر آپ گھر چلے جائیں گے اپنے کاروباروں پہ، اپنے کاموں پر۔ اصل امتحان وہاں کا ہے۔ مسجد تربیت کی جگہ ہے، قرآن تربیت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے انتم الاعلم ان کنتم مؤمنین، تم دنیا میں غالب رہو گے اگر تم صحیح ایمان والے ہو۔ قرآن نے کہتا ہے تم دنیا میں غالب رہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور نہ پڑ جاؤ، تمہارا ایمان درست ہونا چاہیے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام اللہ پر ایمان ہے، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ عطا فرمایا۔ خواتین و حضرات، اس ایمان کی دولت کی حفاظت کیجیے۔ ساری کائنات آپ سے چھین جائے، ایمان ہے آپ بالکل اچھے اور بہترین حالت میں، لیکن اگر ساری دنیا میرے پاس کسی کے پاس ہو اور ایمان نہ ہو، وہ انسانیت سے بھی گر جاتا ہے۔ یہ ایمان ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا رمضان سرسری نہ ہو۔ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ آپ نے جناب لمبے لمبے دسترخوان لگانے ہیں، ان دسترخوانوں کی تیاری کے لیے لمبے لمبے اوقات بازاروں میں خرچ کرنے، خواتین اپنے کچنوں کے اندر گھنٹوں کھانے بنائے، اس لیے نہیں آیا رمضان۔ بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، رمضان اس لیے نہیں آیا۔ رمضان کا معنی یہ رمض سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تپ تپا کر، تپش دے کر، جیسے آپ لوہے کو کھڑا کرتے ہیں، سونار سونے کو کھڑا کرتا ہے، اس طرح یہ میری اور آپ کو تپا کر گندگی اندرونی اور بیرونی نکالنے کے لیے آیا ہے۔ یہ اس لیے آیا ہے، رمض سے ہے۔ اور صوم کا معنی بھی کیا؟ رک جانا، کہ اب میں رمضان کے اندر اپنی ٹوٹل جو زندگی کی روٹین لائف ہے، میری جو پورا معمولات زندگی بالکل بدل جانے چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ میری اب صفائی شروع ہوگی۔ آپ کسی مشین کو، گاڑی کو جس طرح کھڑا کر دیتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں دوبارہ سے، تو یہ آپ کی اوور ہالنگ کرنے آیا ہے، آپ کی ٹیوننگ کرنے آیا ہے، آپ کی درستگی کرنے آیا ہے، روحانی بھی اور بیرونی بھی۔ یہ کھڑا کرنے کے لیے ہے کہ مسلمان تم تو دنیا میں غالب ہو، اور آج رمضان کا مہینہ، اللہ اکبر، قرآن کا مہینہ ہو اور مسلمان دنیا میں غالب نہیں مغلوب ہو۔ 1444 ہجری ہے، 2023 ہے، اور ہم مغلوب بیٹھے ہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں جمعے میں، اور وہ جمعے اور ہماری نمازیں، اللہ اکبر، ہم یہاں یہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں مسلمان، اللہ اکبر، دنیا میں کفار کے غلبوں کے نیچے ابھی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے بیت المقدس کے اندر، مسجد الاقصی کے اندر، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز 250 نمازوں کے برابر اس کا اجر ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا کس طرح خواتین و حضرات کو یہ یہودی ان کو تراویح نماز کے دوران کس طرح سے ان کو تشدد کر رہے ہیں، اور 1.56 کروڑ مسلمان ہیں، 59 ملک ہیں ہم، اور ہم صرف دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، اور صرف ہم کھل رہے ہیں، لوگ کمنٹس دے رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے رمضان کے اندر۔ لیکن بھائیوں، اس سے پہلے آپ ذرا ادھر آئیے، ان سوشل میڈیا کی دنیا سے نکل کر قرآن کے اندر داخل ہو کر دیکھیے قرآن نے کیا کہا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، یہودی یہ ایسے ظالم ہیں، اللہ نے آپ کے قرآن میں 1444 سال پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ ظالم مسجدوں کا بھی تقدس نہیں کرتے، مسجدوں کا۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ کسی علاقے میں جہاں پر آپ اس کو فتح کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ نے ان کی دوسرے
مذہب والوں کی عبادت گاہوں کو گرانا نہیں ہے، اسلام کا حکم ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر یہ فساد کو ختم نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ، ان کے گرجے، عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں برباد ہو جاتی۔ یہ اسلام ہے سلامتی والا دین، لیکن یہ یہودی قرآن نے کھول کر مسلمانوں ہمیں بتا دیا کہ بالکل سمجھ لو یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ حرام کھانے والی قوم کا نام یہودی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا ہے سماعون للکذب، جھوٹ سننے والے، اور سماعون کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سننے والے۔ آج دنیا میں جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ یہودیوں کے، اکالون للسحت، حرام کے جتنے سلسلے ہیں، سودی ادارے، IMF، ورلڈ بینک، بڑے بڑے ادارے ان کے ہیں، اور یہ تمہیں رمضان کے مہینے میں، قرآن کے مہینے میں تراویح، آپ تو یہاں ماشاءاللہ تراویحاں مدرسہ عبد المتین میں پڑھ رہے ہیں اطمینان سے، سکون سے، الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر کیجئے، لیکن مسجد الاقصی کی تراویح، وہ تراویح فتنے کے اندر، وہاں آزمائش ہے یہودیوں کی جو مسجد کے اندر ظالم مسلمانوں کو زد و کوب کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا، اور پھر قرآن نے کہا ہے مسلمانوں تم نے قرآن کو تھام کر مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی قرآن تو میں پورا پڑھ لوں، 6645 آیات ہیں وہ سن لوں، لیکن عمل میرا ایک آیت پر بھی نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، آج تقاریر اور گفتگویں بہت زیادہ ہیں، عمل کا انکار کر رہا ہوں میں، عمل کا انکار، عمل کا منکر ہوں میں۔ آج لوگ زبان سے نہیں منع کرتے، لوگ زبان سے نہیں کہتے، عمل سے کہتے ہیں۔ میں خود جب اپنے مال پیسے کو اسلامی کے نام پر ان کے اداروں میں رکھ دیتا ہوں تو یہ میرا عمل ہے، یہ میری گفتگو نہیں ہے، یہ میرا عمل ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ میں اسلامی کا نام دے کر اس سود کو حلال کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہا ہوں۔ حرام ہے وہ، حرام۔ تو آج عمل کا انکار ہے۔ بھائیو یہ بہت خوفناک بات ہے، اور رمضان جیسے مہینے کے اندر اگر میری اصلاح نہ ہو اور میں قرآن کے ساتھ منسلک نہ ہوں، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ القرآن شافع و مشفع، فرمایا یہ قرآن شافع ہے، سفارش کرنے والا، و مشفع، اور جو یہ سفارش اللہ کے ہاں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ فرمایا من جعلہ امامہ او امامہ، فرمایا جس نے اسے اپنا امام بنا لیا۔ امام کہتے ہیں جس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اور امامہ کا معنی ہوتا ہے جس کے سامنے رکھ کر اس کے پیچھے چلا جائے۔ مراد ہے کہ اس کے پیچھے چلے جو۔ آپ نماز میں امام کی اتباع کرتے ہیں، امام کہتا ہے اللہ اکبر، آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سجدہ کرتا ہے، اس طرح قرآن کے پیچھے پیچھے چلے، اس کو سامنے رکھے، اس کو اپنا رہبر اور رہنما مان کے۔ کلام اللہ ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ تاج کمپنی کسی پبلشر کی چھپی ہوئی کتاب نہیں، یہ آسمانوں سے نازل کردہ اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ فرمایا جو اسے اپنا امام بناتا ہے، پھر یہ قرآن اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، یہ ایسا شاندار اور زبردست ساتھی ہے کہ پھر یہ اسے پکڑ کر، انگلی پکڑ کر، جیسے آپ کسی کو اس کی منزل پر پہنچا کر آتے ہیں، اس طرح یہ آپ کو جنت میں لے جانے والی کتاب ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے،
लाओ जी कितने कुरान उठाने हैं, कुरान उठाने हैं, इसका तो छोटा सा वज़न है, आधा किलो भी नहीं होगा, मैं जितने मर्ज़ी कहो मैं कुरान उठा लेता हूँ। झूठी गवाहियाँ दे दो और झूठी कस्में खा लो, कुरान की कसम, कुरान की कसम। नहीं, ये किताब बड़ी अजीम किताब है। ख्याल कीजिए, जन्नत में ये गारंटीड ज़मानत है, आपको और मुझे पहुंचा कर आएगी। ख़वातीन व हज़रात, मर्द हो या औरत हो, उसको जन्नत में पहुंचाने वाली के। लेकिन फरमाया वमन जअलहु वराअ ज़हरी, जिसने इस कुरान मजीद को पीठ पीछे फेंक दिया। अल्लाह अकबर। पीठ पीछे फेंकने का क्या मतलब है? कि इससे अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया। अल्लाह, कुरान के अंदर अल्फाज हैं कि अल्लाह के, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने कुरान को महजूरा, लफ्ज़ क्या है? महजूरा, कुरान को छोड़ा हुआ बना रखा था। अल्लाह अकबर। छोड़ा हुआ का माना, क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावा अल्लाह की दरबार में दायर करेंगे। वक़ाल रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, क़यामत का दिन हो, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौमी, ये मेरी कौम खड़ी है, ये सामने मेरी कौम खड़ी है, इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, इस मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ा हुआ बना रखा था। तर्जुमा क्या कर रहा हूँ? छोड़ा हुआ। क्या मतलब है? यानी कुरान तो था इनके पास, लेकिन इन्होंने उसके साथ ऐसा ताल्लुक़ बना रखा था कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई शख्स मेरे पास बैठा हो और मेरी तवज्जो ही उसकी तरफ ना हो। आपको कितना बुरा लगेगा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, इतनी दूर से चलकर आया हूँ और आप मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे, आप नाराज़ होकर उठ जाएंगे। कुरान के साथ भी यही सलूक हम करेंगे। कुरान उस शख्स को क़यामत के दिन फरमाया वमन जअलहु वराअ ज़हरी, जिसने इसको पीठ दिखा दी, इससे ताल्लुक़ तोड़ लिया, फरमाया साक़हु इलन्नार, ये कुरान ये उसको भी चलाएगा पीछे से, कमर से, जैसे आप धक्का देते हैं ना, इस तरह ये धक्का देगा आपको और कहाँ लेकर जाएगा? इलन्नार, जाकर दोज़ख में फेंक देगा। ये है कुरान। अब आप बताइए, ये 30 पारे और ये ताज कंपनी और फलां कंपनी का छपा हुआ कुरान नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह। अगर कोई मुझे DSP SSP भी फ़ोन करे तो शायद मैं जुम्मे के दौरान ही रुक कर उसका फ़ोन सुनूं कि DSP साहब का फ़ोन है, SP साहब का फ़ोन है, MPA MNA का फ़ोन है, ये वो मुझसे बात कर रहे हैं। जब आप कुरान खोलते हैं तो कुरान को यूं ध्यान से पढ़ा करें कि ये अल्लाह अब मुझसे मुखातिब है। कुरान के अल्फाज भी यही है कि जब तुम इस कुरान में खोलते हो, ख़वातीन व हज़रात, इसमें ख़वातीन का तज़किरा भी है, इसमें मर्दों का तज़किरा भी है। ध्यान से तवज्जो के साथ इस किताब को पढ़िए, सिर्फ सरसरी सा सिपारा नहीं है, आयतें ना गुजारिए। पहली आयत थी अलिफ लाम मीम के बाद आप देखें ये कितनी बड़ी बात कह रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। यानी आप इसे पढ़ने लगे हैं, अपने दिल को तशकीक के मर्ज से पाक करके इसको पढ़िए। ये वो किताब है, हिदायत और रहनुमा है। लेकिन मुहतरम भाइयों, हमारा ताल्लुक़ रमज़ान के अंदर भी अगर इस किताब से कायम ना हो और फिर ख़ास तौर पर इस किताब पर अमल ना हो, रमज़ान में भी सूदी तिजारतें चल रही हों, रमज़ान के अंदर भी नाफरमानियाँ चल रही हों, या रमज़ान में भी अगर मैं अपनी ज़ाती इस्लाह ना करूँ, तो फिर ये यकीनन बहुत बड़ी महरूमी है कि कुरान के महीने में मैंने कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़कर इसके ज़रिए जन्नत में नहीं पहुंच गया। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है
فتحت ابواب السمائی، اور ایک روایت میں فتحت ابواب الجنہ، کہ آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ آپ میرے لیے دروازہ کھول دیں کہ جناب تشریف لائیے اور استقبال کی تیاریاں ہوں، اور میں دائیں بائیں چلا جاؤں اور دروازے سے اندر داخل نہ ہوں، کتنی افسوس کی بات ہے، آپ کتنا ناراض ہوں گے۔ اسی طرح اللہ نے جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہیں کہ اے بندہ مسلمان، مرد اور عورت، آگے بڑھ اور ان دروازوں سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی اللہ دروازے کھول کر، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں کہ بس آپ نے اس قرآن کو پکڑنا ہے اور سیدھا جنت میں چلے جانا ہے، دائیں بائیں رستہ گم نہیں کرنا۔ تو اب یقیناً یہ پھر میری ذاتی غلطی ہے کہ اس کے باوجود میں جنت میں نہ جا سکوں۔ جہنم کے دروازے بند، اور جو جنت کے راستے میں رکاوٹ شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں پھر گناہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں جب شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب سن لیں، ہمارے نفسوں کے شیطان باقی ہیں۔ وہ شیاطین، وہ سرکش شیاطین جکڑے گئے، جو یہاں شیطان بیٹھا ہے، جو میرے دل کا اور نفس کا شیطان ہے، وہ تو خواتین و حضرات موجود ہے۔ اصل میں اس شیطان کو کنٹرول کرنا ہے۔ جو آپ دکان پر جب چیز تولتے ہیں 1000 گرام 1 کلو ہے نا، آپ 900 گرام چیز تول کے دے رہے، یہ کون سا شیطان ہے؟ نفس کا شیطان ہے۔ دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، یہ کون سا شیطان ہے؟ نفس کا شیطان ہے۔ ملاوٹ والی چیزیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی ناپ تول کی کمیاں کر کر کے، قرآن کہتا ہے ویل للمطففین، بربادی ہے ان چھوٹی چھوٹی ناپ تول میں کمیاں کرنے والوں کو۔ انتہائی خسیس عادت ہے یہ۔ بھئی اتنی سی کمی سے کون اپنی جو ہے کوئی بلڈنگ بنا لیتا ہے، کون جو ہے وہ لاکھوں کا فائدہ ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا بے ایمانیاں کر کر کے رمضان گزار۔ قرآن نے کہا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ تو محترم بھائیو، ہم اپنی اصلاح کریں۔ یہ رمضان اصل میں ہمیں صحیح مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے، اور قرآن اس کا ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور اس قرآن کا دور فرمایا کرتے۔ آپ بھی اس قرآن کو پڑھیں، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے سمجھ کر، اس کو بغیر ترجمے کے بالکل نہیں پڑھنا۔ ترجمے آپ پکڑیے، جون سی آپ کی زبان ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، دنیا کی کوئی زبان اس وقت آپ نام لیں، بحمدللہ اس زبان میں قرآن کا ترجمہ آ چکا ہے۔ آپ قرآن لیجئے اور اپنی زبان کے ترجمے میں پڑھنا ہے، بلا ترجمہ نہیں، تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں، مجھے یہاں حکم کیا ہو رہا ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو پڑھ کر سمجھنا، اور پھر سمجھنے کے بعد اپنی اصلاح کرنا۔ آئندہ کے بعد میں کبھی اپنی دکان پر ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، میں سچا تاجر بن جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تاجر جو ہوتے ہیں نا مارکیٹوں میں، جو لوگ، تاجر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کاروبار کر رہا ہو، یعنی جس کا تعلق بازار سے ہے، جو بازار میں دکان لے کر بیٹھا ہے، کوئی بازار کے اندر کام کر رہا ہے۔ فرمایا الصدوق الامین، اگر وہ سچا تاجر ہے، بات کرتا ہے سچی کرتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں جناب آپ کو کیا پتا، آج کل جب تک جھوٹ نہ بولو تو آپ کما ہی نہیں سکتے مارکیٹ کے اندر۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ میں خود ایک ساتھی کا ذکر کرتا ہوں جس نے یہ کہا کہ آج بھی میں خالص چیز بیچتا ہوں اور مجھے اللہ منافع عطا فرماتے ہیں۔ بالکل میرے سامنے بیٹھا ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں خالص چیز بیچ رہا ہوں۔ اور برابر میں دوسرا کہہ رہا ہے کہ خالص چیز میں کیسے آپ منافع کما لیتے ہیں۔
ہاں محترم بھائیوں، وہ قرآن کہہ رہا ہے اور محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے۔ فرمایا تاجر جو صدوق ہے، سچا تاجر ہے، بات بھئی آپ نے لکھا 100% خالص دودھ یا جو بھی چیز ہے دستیاب ہے، یہ لکھتے ہیں نا دکان کے باہر، تو پھر خالص دے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خالص دودھ نیول کالونی میں کہاں سے ملتا ہے، تو میرا خیال آپ کے اپنی اپنی آراء مختلف ہوں، یعنی یہ کیفیت ہے ہماری بھائیوں۔ پھر یقیناً کمزوریاں ہیں ہماری، انشاءاللہ ان کمزوریوں کو دور کریں گے، رمضان میں اپنی اصلاح کریں گے۔ سارے میرے خواتین و حضرات تہیہ کریں، انشاءاللہ اس رمضان کو قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کر کے گزار کر ایک عظیم رمضان بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک منادی کرنے والا، آواز دینے والا آواز دے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے لیے دروازہ کھلے گا، باب الریان، اسپیشل دروازہ، فرمایا اس میں سے وہ داخل ہو جائیں گے، اور جب سارے روزے دار اس میں سے چلے جائیں گے تو وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، پھر کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رمضان کے صحیح روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کو جس رات میں نازل کیا وہ رات بھی 1000 مہینوں سے افضل کہی ہے۔ کتنی افضل ہے یہ نہیں بتایا، یہ بات اللہ نے نہیں بتائی کہ کتنی افضل ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو کہ بالکل ہمارے قریب آن لگا ہے آخری عشر۔ فرمایا یہ آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے، جس رات یہ قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے 85 سال سے افضل ہے۔ اور روزہ، جو روزے دار رکھنے والا، جو روزہ رکھنے والی بہن، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ کل عمل ابن آدم لو، حدیث قدسی ہے، فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، مگر روزہ۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا یہ میرے لیے ہے۔ کیا معنی میرے لیے کا؟ محدثین کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے روزے کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ روزہ ایک ایسی الگ منفرد عبادت ہے کہ کوئی اور عبادت اس طرح نہیں ہے، یہ ایک خفیہ عبادت ہے، اس میں بندے کا اللہ سے تعلق براہ راست ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنی بھوک پیاس تکلیف برداشت کر رہا ہے، کسی کو کسی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، یہ صرف وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے۔ کون سی خاتون کس قدر تکلیف اور مشقت برداشت کر رہی ہے روزے کے اندر، یہ کسی کو معلوم نہیں، اور بندہ بھی اور وہ خاتون بھی اس کو صرف اللہ کے لیے رکھتی ہے کہ میرے اللہ کو بس بتاؤ، لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ آج گرمی بہت ہے، آج حالات، آج جو ہے نا دن بڑا سخت ہے، یہ الفاظ آپ کے روزے کے اجر کو ضائع کر دیں گے، ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، کبھی بھی نہیں یہ کہنا چاہیے، یہ اللہ اور آپ کا تعلق ہے، اس پر پردہ رہنے دے، اس پردے کو کھولے نہیں، یہی مراد ہے۔ فَإِنَّهُ لِي کا یہی معنی ہے۔ اور اگلی بات تو بہت ہی زبردست، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اب اس کی بدلہ، اس کا ریوارڈ وہ بھی میں نے فرشتوں کے ذمہ نہیں لگایا، اللہ کہتے ہیں وہ میں خود دوں گا، اور کتنا دوں گا نہ حد بتائی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور یقیناً جتنا عظیم ذات اللہ کی عظمت والی ہے، اجر بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں اتنا ہی عظیم ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ بھی اس لیول کا ہونا چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ کی نیکیاں حقوق کی ادائیگیوں میں ختم ہو جائیں گی، آپ نمازیں لے کر آ رہے ہیں، حج لے کر آ رہے ہیں، عمرے لے کر آ رہے ہیں، ادھر سے ایک آدمی آ جائے گا، نیول کالونی میں اس نے مجھے گالی دی، اللہ کہیں گے اس کی نمازیں دے دو، دوسرا آ جائے گا اس نے مجھے برا بھلا کہا، یہ چغلیاں غیبتیں نہ کیا کریں، قیامت کے دن آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔
بہرحال نیکیاں جا رہی. وہ بندہ پریشان ہے, میں نے نمازیں پڑھی, عمرے کیے, حج کیے, صدقات کرتا رہا, نیکیاں میری آنکھوں کے سامنے جا رہی ہیں, لائن لمبی لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو روزہ آ جائے گا. یہ روزہ فرمایا نا اللہ نے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اس کی جزا میں دوں گا. یہ ایسی نیکی ہے جس کو اللہ صرف نہیں ہونے دے گا. صرف کا معنی اس کو خرچ نہیں ہونے دے گا. یہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو روک لیں گے کیونکہ اس کا روزہ واقعتاً روزہ تھا, اس کی زبان کا روزہ تھا, آنکھ کا روزہ تھا, اعضاء کا روزہ تھا. یہ بازار میں بھی روزے دار تھا, مسجد میں تو سبھی روزے دار ہیں. اصل امتحان بازار کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھئی آپ کو کتنا چاہیے, اللہ خود سے ان کو فارغ کر دیں گے, ان کو دے دلا کے سارے سوالی جتنے بھی تھے وہ فارغ ہو گئے. روزہ ابھی خرچ نہیں ہوا, وہ وہیں کا وہیں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ اس روزے کی بدولت اس شخص کو جنت میں داخل کر دیں گے. یہ ہے معنی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اتنی عظیم مہینہ اور اتنی عظیم عبادت, اور پھر قرآن اور رمضان کا جو تعلق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے. اور جب آپ دور فرماتے تو پھر جبریل جب آپ کے پاس سے جاتے, آپ پھر تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ کرتے. تو اس مہینے کے اندر ہم نے تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ, تو جتنی رفتار ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے بھائیو اس رمضان کو اپنے لیے ایک قیمتی ترین رمضان بنا لیں. واللہ اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک تمثیل, ایک مثال دے رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے والے جو قبروں میں دفن ہو گئے, اگر اللہ ان سے کہے کہ میں تمہیں ایک گھڑی زندگی دیتا ہوں دنیا کی, تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں رمضان کے جو ہے نا وہ گھڑی, یعنی وہ لمحہ کون سا دینا, رمضان کا دینا. اتنا عظیم مہینہ, اور یہ بازاروں میں ضائع نہیں کرنا, لوگوں کی غیبتیں چغلیوں میں نہیں. فرمایا کو لڑائی کرے تو اس سے کیا کہنا, انی امرؤ صائم, بھائی جھگڑا نہیں کرنا, میں روزے دار ہوں, میں آپ سے لڑائی نہیں کروں گا, جو بھی معاملہ تلافی ختم کرو, لیکن خیال سے احتیاط سے اس رمضان کو گزاریے اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے. اس قرآن پر کھڑے ہو جائیے, انشاءاللہ اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں غالب کر دے گا. اور پھر یہ یہودی جو آج رمضان اور قرآن کے مہینے میں مسجد الاقصی کے اندر فتنہ کر رہے ہیں, مسلمانوں کو تشدد کر کر کے ان کو شہید کر رہے ہیں, انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے. آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ پہلے وہ ہندوستان فتح کرے گی, اور آپ سارے جانتے ہیں کہ ہندوستان ہمارے پڑوس میں ہے. فرمایا اس کو فتح کر کے پھر امام عبد الرزاق نے مسند عبد الرزاق میں یہ روایت نقل کی, میں وہ گروہ پھر یہاں سے جائے گا سیدھا کہاں, شام, فلسطین, یروشلم, ایلیا, یہ سارے اس کے نام ہیں. میں یہاں پہنچے گا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں, اور پھر یہودیوں سے آخری جنگ ہوگی. تو یہ جنگ کر کے انشاءاللہ ان کو تباہ و برباد کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا. تو یقیناً آج محترم بھائیوں ہمارے مسائل کی اور ہمارے جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ وہ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان ہمارے لیے ایک عظیم رمضان بنا دے جس میں ہم اپنے ایمان کی اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.